السلام علیکم کلاس 4۔ آج ہم آپ کا یونٹ نمبر 2 شروع کریں گے۔ یونٹ نمبر 2 ہے حادثات کے بارے میں۔ کیا لکھا ہوا ہے یہ اوپر؟ حادثہ، ٹھیک ہے۔ پہلے تو ہم جانیں گے کہ حادثات کے بارے میں تھوڑا سا تبادلہ خیال کریں۔ آپ دیکھیے حادثات کے بارے میں آپ کچھ خبریں پڑھیے، یا جو بھی اگر آپ کے گھر میں کسی کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آیا ہو، یا آپ لوگوں کے پاس ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہو، اس کو بھی آپ اپنی ایک چارٹ پیپر پر لکھ سکتے ہیں یا اپنی کاپی پر لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حادثات کیسے پیش آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عموماً کہاں پیش آتے ہیں۔ مثلاً سڑک پر بہت سے حادثات پیش آتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یا پھر جو ہے آپ کہیں گر جاتے ہیں، کسی اونچی جگہ سے گر جاتے ہیں، یہ بھی حادثات کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ان حادثات کی وجوہات کیا ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے جو حادثہ پیش آتا ہے۔ اگر سڑک پر کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی حادثہ پیش آ جائے، مثلاً خدا نخواستہ کہیں آپ گر جائیں، کہیں سے آپ کو گلاس سے یا شیشے سے چوٹ لگ جائے یا کچھ اور، تو ایسے جو حادثات پیش آتے ہیں ان کی وجہ بھی آپ نے لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ لکھیے کیا انہیں روکا جا سکتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ حادثات سے بچا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اگر سڑک پر حادثات ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اگر گھر میں کوئی خطرناک چیزیں ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر حادثے کی روک تھام کے لیے کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی وجوہات بھی لکھتے ہیں کہ حادثات کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اور اس کی وجہ بھی آپ نے جواب میں لکھنی ہے۔ اب آ جائیے صفحہ نمبر 27 کھول لیجیے اپنا، صفحہ نمبر 27 پہ دیکھیں، یہاں پر ایک کہانی دی ہوئی ہے اور اس کا نام ہے حادثہ، ٹھیک ہے نا۔ کہانی میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ تصویر میں ایک ریل گاڑی ہے، یہاں پر 3 بچے ہیں، یہاں پر ایک سائن بورڈ ہے، اس سائن بورڈ پر یہ کس چیز کی تصویر ہے؟ خطرے کی تصویر ہے۔ جہاں پر بھی یہ علامت ہو، یہ تصویر ہو، وہاں آپ نہیں جانا، ٹھیک ہے، اور وہاں سے دور ہی رہیے گا، ٹھیک ہے۔ اور سائن بورڈ کس لیے ہوتے ہیں؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہاں پر کس قسم کی اشیاء موجود ہیں، یا ہمیں یہاں پر کس طرح کا عمل کرنا ہے، یعنی ہمیں یہاں سے دور رہنا ہے یا کس طرف جانا ہے، یا کچھ بھی سائن بورڈز ہمارے لیے ہمیں معلومات فراہم کرتا ہے۔ سائن بورڈ پہ کیا لکھا ہے؟ خبردار، یہاں سے بہت زیادہ طاقت کی بجلی کی رو گزر رہی ہے، یعنی یہاں پر بہت پاور والی بجلی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ نے دور رہنا ہے۔ کہانی کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ 2 دوست عرفان اور زہیب ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ اسکول خاصا دور تھا، ان کے راستے میں کھیت اور کچھ گھر بھی آتے تھے۔ وہ پہاڑی علاقہ تھا، ایک طرف ایک پل بھی بنا ہوا تھا، اس پر سے ریل گاڑیاں گزرتی تھیں۔ پل ان کے اسکول کے راستے سے ہٹ کر تھا۔ کون کون دوست ہیں؟ عرفان اور زہیب، ٹھیک ہے، اور وہ کہاں رہتے ہیں؟ کس جگہ پہ رہتے ہیں؟ پہاڑی علاقے میں، اور ان کے گھر کے پاس جو ہے ایک طرف پل بھی بنا ہوا ہے۔ دونوں کبھی سائیکل پر اور کبھی پیدل اسکول جاتے۔ عرفان مہم جو تھا، یعنی اسے ایڈونچرز کا بہت شوق تھا، اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اسکول آتے جاتے ضرور روز کے راستے سے ہٹ کر چلا کرے، یعنی اب یہ کیا ہے؟ ایک شرارتی بچہ ہے، وہ سیدھا آتا جاتا نہیں ہے بلکہ اپنے راستے کو بدل بدل کر آتا جاتا ہے۔ اسے نئے راستے ڈھونڈنے میں مزہ آتا تھا۔ کبھی کبھی وہ زہیب کو راضی کر لیتا تھا اور چھٹی کے بعد وہ راستے میں پڑنے والے ایک باغ میں چلے جاتے۔ وہ باغ ایک بوڑھے آدمی کا تھا جنہیں وہ چاچا میاں کہتے تھے۔ وہ اس وقت عام طور پر اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہوتے تھے۔ کس وقت؟ جب ان کو چھٹی ہو جاتی تھی اور یہ لوگ گھر آ رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی عرفان کو سیدھا سیدھا گھر جانے کی عادت نہیں تھی بلکہ وہ ادھر ادھر جاتا رہتا تھا۔ وہ دونوں چپکے چپکے درختوں پر چڑھتے۔ عرفان تو کبھی کبھی کوئی پھل بھی کھا لیتا، جبکہ زہیب ایسا نہ کرتا، یعنی زہیب ایک شریف بچہ ہے، وہ شرارتی نہیں ہے، وہ شرارتیں نہیں کرتا۔ باغ میں کسی نے ایک ٹائر کو درخت پر رسی سے باندھ کر جھولے کی طرح لٹکا دیا تھا، جس پر وہ جھولا جھولتے تھے۔ ایک دن چاچا میاں کسی کام سے کمرے سے نکل آئے تو دونوں ڈر کر بھاگے اور گرتے پڑتے گھر پہنچے۔ اس واقعے کے باوجود عرفان زہیب کو باغ میں لے جاتا۔ کبھی تو وہ چپکے سے جھولا جھول کر آ جاتے اور کبھی چاچا میاں کی ڈانٹ کھا کر بھاگتے۔ ایک دن عرفان کو ایک نئی مہم سوجھی۔ اس نے زہیب سے کہا، چلو ریل گاڑی کی پٹڑی کی طرف چل کر دیکھیں کہ وہاں سے پہاڑ کیسا لگتا ہے۔ عجیب ہے، عرفان کس طرح کی سوچ ہے اس کی کہ اب پہاڑ کیسا لگتا ہے بھائی۔ زہیب نے منع کیا اور کہا، امی انتظار کر رہی ہوں گی،
بہت دیر ہو جائے گی۔ اب زہیب کو اپنی امی کی فکر ہے نا کہ امی جو ہے وہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی اور دیر ہو جائے گی، مجھے سیدھا گھر جانا چاہیے۔ لیکن عرفان تو شرارتی ہے۔ اب لیکن عرفان نے اسے راضی کر ہی لیا، دونوں پٹری کے پاس پہنچے۔ واقعی وہاں سے پہاڑ ایک دیو کی طرح لگ رہا تھا اور اس پر چلتے پھرتے جانور اور انسان چھوٹے چھوٹے کھلونوں کی طرح لگ رہے تھے۔ اب دور سے جب آپ دیکھتے ہیں نا کسی بڑی چیز کو اور اس کے اوپر مزید کوئی چیزیں ہوں چھوٹی چھوٹی تو آپ کو چھوٹی نظر آتی ہیں دور سے، ٹھیک ہے۔ عرفان نے کچھ بچوں کو بکریاں لے کر اس طرف آتے دیکھا تو اس کے ذہن میں ایک شرارت آئی۔ اب ایک شرارت اس نے یہ کی کہ پٹڑی کی طرف آ گیا، اب دوسری شرارت کیا کر رہا ہے؟ اس نے زہیب سے کہا میں اس لوہے کی ستون کو پکڑ کر لٹکتا ہوں، دیکھیے جہاں پر وہ لکھا ہوا تھا نا خبردار، اس جگہ پر وہ لٹک رہا ہے۔ تم ان بچوں سے کہنا کہ بچاؤ یہ یہاں لٹکا ہوا ہے، اسے اتارو، جب وہ پاس آئیں گے تو میں چھلانگ مار کر اتر آؤں گا، اور ایسا کرو زہیب تم پل سے نیچے چلے جاؤ۔ زہیب جیسے ہی نیچے پہنچا عرفان ستون پکڑ کر لٹک گیا۔ زہیب نے شور مچانا شروع ہی کیا تھا کہ اس نے ایک زبردست چنگاری عرفان کے پاس سے نکلتی دیکھی اور عرفان کو اڑ کر پٹری پر گرتے دیکھا۔ اوہ کتنا خطرناک کام کیا ہے عرفان نے۔ زہیب بہت بری طرح ڈر گیا، اس نے باغ کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ سامنے چاچا میاں کا باغ تھا، وہ بھاگتا ہوا چاچا میاں کے پاس گیا اور ان سے مدد کے لیے کہا۔ چاچا میاں بھاگتے ہوئے پل پر چڑھے، سگنل نیچے تھا اور سبز بتی جل رہی تھی، ٹرین آیا ہی چاہتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا جب بتی جو ہے وہ سبز ہوتی ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ٹرین چل سکتی ہے۔ انہوں نے جلدی سے عرفان کو گھسیٹ کر پٹری سے ہٹایا، یعنی اب ٹرین بھی آ رہی ہے اور وہ پٹری پر گر گیا ہے، اور اگر چاچا میاں نہ آتے تو ٹرین اس کے اوپر سے گزر جاتی۔ ان کے ہٹاتے ہی ٹرین ان کے بالکل پاس سے گزری۔ زہیب نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا تو لوہے کے ستون پر ایک بڑا سا بورڈ لگا تھا جس پر خطرے کا نشان بنا تھا اور لکھا تھا خبردار، یہاں سے بہت زیادہ طاقت کی بجلی کی رو گزر رہی ہے۔ زہیب نے سوچا اگر ہم نے یہ پہلے دیکھ لیا ہوتا تو ہم کبھی یہ حرکت نہ کرتے۔ تو دیکھیں اگر آپ کہیں بھی جاتے ہیں نا تو جہاں پر کوئی سائن بورڈز وغیرہ ہوتے ہیں بڑے اور ان پر کچھ لکھا ہوتا ہے تو اس کو ضرور پڑھا کریں، ٹھیک ہے نا، اس طرح ہم حادثات سے بچ سکتے ہیں۔ چاچا میاں زہیب اور کچھ اور لوگوں کی مدد سے عرفان کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کو بہت زور سے بجلی کا جھٹکا لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ بچ گئے۔ تو آپ کو پتہ ہے نا بجلی کا جب کرنٹ لگتا ہے تو بہت سے لوگ مر بھی سکتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ معذور ہو جاتے ہیں۔ عرفان کے سر کے سارے بال بجلی کے جھٹکے کی وجہ سے جھڑ گئے، وہ کئی دن تک بول نہیں سکا۔ آہستہ آہستہ علاج کے بعد وہ دوبارہ بولنے کے قابل ہوا۔ بعد میں اس واقعے کو یاد کر کے وہ کہتا تھا پتہ نہیں میں نے یہ سب کیوں کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم شرارتیں تو کرتے ہیں، آپ جو ہے بچے جو ہیں وہ بڑی بڑی شرارتیں تو کرتے ہیں، لیکن ان شرارتوں کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ بہت برے نکلتے ہیں، اور خاص طور پر اتنی خطرناک جگہوں پر جانا، درختوں پر چڑھنا، دیواروں پر چڑھنا، کھمبوں پر چڑھنا، یہ سب حادثات کا باعث بنتے ہیں۔ یا روڈ پر بھاگنا، آپ جب کبھی کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو سڑک کو آرام سے کراس کریں، کبھی بھی جلدی میں تیزی میں بھاگ کر نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آتے جاتے گاڑیوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں اگر آپ جا رہے ہیں سڑک پر تو ہمیشہ سائیڈ کا راستہ لیں، ٹھیک ہے نا، اور ایسی جگہوں سے بچیں جہاں پر خطرات زیادہ ہوں، ٹھیک ہے نا، جہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں سے اب مجھے کرنٹ لگ سکتا ہے، بجلی کے کھمبوں کے پاس کھیلنا، یا جو ہے ایسی پانی والی جگہ پر جانا جہاں ہم ڈوب سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسی تمام جگہوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب آپ نے اس سبق کی بلند خوانی کرنی ہے، اور جو کام شروع میں ہم نے دیکھا تھا وہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔